السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج بات کریں گے بلاول بھٹو زرداری کے بی بی سی کو دیے ہوئے انٹرویو کے حوالے سے، جس میں بلاول بھٹو زرداری نے پی ڈی ایم کی تحریک کو بڑا دھچکا پہنچا دیا ہے۔ ویسے تو بلاول بھٹو زرداری خود کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کا بیان اور ان کی تقریر سن کر جس میں انہوں نے فوجی سربراہان کے آئی ایس آئی چیف جنرل فیض حمید اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے نام لیے تھے اور ان پر الزامات لگائے تھے کہ انہوں نے دھاندلی کرائی تھی 2018 کے انتخابات میں، اور عمران خان کو دھاندلی کر کے جو ہے اقتدار دلوایا، تو یہ بیان نواز شریف کا سن کر مجھے دھچکا پہنچا تھا، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے خود اس تحریک کو یہ دھچکا پہنچا دیا ہے یہ بیان دے کر۔ میں اس کے حوالے سے بتاؤں گا کہ پی ڈی ایم جب سے بنا ہے تب سے بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کا کردار کیا رہا ہے، میں آپ کو یاد کراتا رہوں گا، ابھی آج کے پروگرام میں یاد کراتا چلوں گا۔ لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ان دوستوں سے درخواست ہوگی جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، بلاول بھٹو زرداری نے آج تو انہوں نے کھل کر بی بی سی کے ساتھ یہ بات کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو میاں نواز شریف نے نام لیے تھے فوجی سربراہوں کے، وہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا، اس میں میاں نواز شریف نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ یہ کسی حد تک بات بالکل درست ہے، کیونکہ میری پی ڈی ایم میں شامل دیگر جو جماعتوں کے سربراہان ہیں، مولانا فضل الرحمان ہے، بہت سارے اور پارٹی سربراہان ہیں، وہ بھی اس بات سے ایگری کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے، ہم نے بہت سارے لوگوں سے بات کی ہے، ان سے پوچھا ہے کہ کیا میاں نواز شریف نے فوجی سربراہان کے نام لینے سے پہلے پی ڈی ایم کے قیادت کو یا پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو اعتماد میں لیا تھا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، یہ نام لینے جا رہا ہوں، اتنا سخت موقف بیان کروں گا۔ تو تمام جماعتوں کی جانب سے یہی جواب ملا ہے کہ میاں نواز شریف نے ان کو اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ کسی حد تک اس بات پر ریزرویشن ہے میاں نواز شریف کے حوالے سے بھی کہ بھائی اگر آپ نے نام لینے تھے تو آپ پہلے ہمیں اعتماد میں لے لیتے۔ آپ جب ایک پلیٹ فارم سے تحریک چلانے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ اور ہمیں اکٹھے چلنا ہے تو پھر ایک دوسرے کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ اسی سے ہی بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے آزادی مارچ کے دنوں میں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ جب آزادی مارچ سے کترا رہی تھیں یا اس میں بھرپور شرکت نہیں کر رہی تھیں، تو ان دنوں میں بھی پیپلز پارٹی کے جو ممبران تھے، نیر بخاری اور فرت اللہ بابر جو سیکرٹری جنرل ہیں، دونوں، ایک پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے سیکرٹری جنرل ہیں، دوسرے پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، تو دونوں نے یہ کہا تھا کہ مولانا سولو فلائٹ کر رہے ہیں، مولانا ہمیں اعتماد میں نہیں لے رہے۔ مولانا دھرنا لے کے آئے، پھر دھرنا ختم کیا، حالانکہ مولانا رہبر کمیٹی کے ذریعے ان کو اعتماد میں لیتے تھے، لیکن اس کے باوجود کچھ فیصلے جو مذاکرات اور خفیہ مذاکرات اور بہت سارے معاملات چل رہے ہوتے تھے، تو مولانا ان کو شکایت یہ تھی کہ مولانا ان کو پراپر اعتماد میں نہیں لے رہے، اسی لیے اس پہ بھی غلط فہمیاں اور بد اعتمادی پیدا ہوئی تھی۔ تو میاں نواز شریف نے بھی اگر نہیں لیا اعتماد میں، جس طرح مختلف جماعتوں کے سربراہان کہہ رہے ہیں، تو یہ میاں نواز شریف کا بھی ایک فالٹ ہی کہیں کہ اعتماد میں لینا چاہیے تھا، بالکل لینا چاہیے تھا۔ جب کٹھے چلنا ہے، کٹھے تحریک چلانی ہے، ایک پلیٹ فارم سے ایک ہی آواز بن کر چلنا چاہیے، تو یہ تحریک تب کامیاب ہوتی ہے۔ اگر میاں صاحب کسی کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی بیان داغ دیں گے تو وہ بھی پھر غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے۔ تو پیپلز پارٹی میں غلط فہمیاں بھی پیدا ہوئی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف غلط فہمی میاں صاحب کے اعتماد میں نہ لینے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی خود بھی اس طرح کا موقف اپنانے سے کترا رہی ہے پہلے دن سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اے پی سی میں پیپلز پارٹی نے استعفوں کی مخالفت کی، مولانا فضل الرحمان، میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، اختر مینگل، یہ تقریباً آن بورڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ان کا موقف ایک دوسرے کے ساتھ قریب رہا ہے۔ لیکن جب پیپلز پارٹی نے انکار کیا کہ ہم نے استعفے نہیں دینے اور آپ بھی استعفے نہ دیں،
تو مولانا ناراض ہو کے اٹھ کر چلے گئے تھے، اطلاعات یہ بھی آئی تھی اے پی سی سے۔ پھر میاں صاحب اور باقی جماعتوں نے پھر مجبوری تھی ایک پیپلز پارٹی کی، پیپلز پارٹی راضی ہو گئی تھی، لیکن بے دلی پیپلز پارٹی دلی طور پر راضی نہیں تھی استعفوں کے لیے، بے دلی راضی ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد آیا مولانا کے سربراہی کا معاملہ کہ پی ڈی ایم کا سربراہ کس کو بنائے۔ نون لیگ نے، نواز شریف نے مولانا کا نام پیش کیا تو پیپلز پارٹی اس پہ بھی خوش نہیں تھی، اور بلاول بھٹو زرداری نے سربراہی اجلاس میں پی ڈی ایم کا جو ویڈیو لنک پہ جس میں میاں نواز شریف شریک تھے، اس میں بلاول بھٹو زرداری نے تجویز دی کہ روٹیشن پر رکھی جائے سربراہی، تاکہ مولانا پرماننٹ سربراہ نہ رہیں، اور سربراہ رہیں گے تو پھر مولانا استعفوں کا فیصلہ کرا سکتے ہیں، کچھ بھی فیصلہ کرا سکتے ہیں، ویٹو کر سکتے ہیں۔ مطلب پیپلز پارٹی مولانا کی سربراہی سے بھی خوش نہیں تھی، استعفوں سے بھی خوش نہیں تھی۔ پھر آیا کراچی کا جلسہ، تو کراچی کے جلسے میں میاں صاحب کو تقریر نہیں کرانے دی گئی۔ اس پر میں 2-3 پروگرام کر چکا ہوں۔ ہم نے تو یہ کہا کہ پیپلز پارٹی نے، ہمارے جو پہلے اطلاعات یہ تھی کہ پیپلز پارٹی نے خود ریکویسٹ کی تھی نون لیگ کو کہ میاں نواز شریف خطاب نہ کریں، لیکن بعد میں پھر یہ وقت کے ساتھ یہ وقت گزرا، کچھ دنوں کے بعد پھر شیری رحمان، رضا ربانی اور مولا بخش چانڈیو سے ہم نے پوچھا، تو شیری رحمان نے جواب دیا کہ ہم نے ویڈیو لنک کا انتظام پورا کر لیا تھا، میاں صاحب نے خود خطاب نہیں کیا تھا۔ یہ شیری نے وضاحت کر دی تھی۔ چلیں، یہ آن دا ریکارڈ اگر آن کیمرہ میڈیا کے سامنے شیری رحمان ایسا بیان دے رہی ہیں تو اس لیے ہم اس پر اعتماد کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کی تردید بھی نون لیگ کر سکتی تھی اگر شیری رحمان کوئی بات درست نہ کرتی ہوں تو۔ لیکن بہرحال یہ ہوا کہ کراچی کے جلسے میں میاں صاحب کا خطاب نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ سوالات آج بھی موجود ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا پہلے بھی اس سے ایک بیان آیا تھا کہ میاں صاحب نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا۔ آج تو بی بی سی انٹرنیشنل ایک میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، بڑا ادارہ ہے، اس کے ساتھ گفتگو میں انٹرویو جو تفصیلی دیا ہے، اس میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ میاں صاحب کا یہ ذاتی فیصلہ تھا، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، اور میاں صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں اس ملک کے، انہوں نے اگر نام لیے ہیں اداروں کے سربراہان کے تو انہوں نے بغیر ثبوت کے یقیناً نہیں لیے ہوں گے، اور مجھے یقین ہے ان کے پاس ثبوت ہوں گے، اور مجھے انتظار بھی ہے کہ میاں صاحب کب ثبوت پیش کر رہے ہیں، کب ثبوت دے رہے ہیں۔ تو لیکن ہمارا بلاول کا یہ کہنا ہے کہ اے پی سی میں طے یہ ہوا تھا، ڈسکشن ہوئی تھی تفصیل کے ساتھ، کہ کسی شخصیت پر، کسی ادارے پر، کسی ادارے کے سربراہ پر الزام لگائیں، یا اسٹیبلشمنٹ مجموعی طور پر، جس طرح کہا جاتا ہے، جس طرح ہم بھی کہتے ہیں پروگراموں میں یا تقریروں میں کہتے ہیں لوگ، سیاسی لوگ، اسٹیبلشمنٹ کا مجموعی طور پر نام لیں، الزام لگائیں، یا اداروں کے سربراہان اور اداروں پر، کسی اداروں پر اسپیسیفکلی کو نام لے لیں۔ تو طے یہ ہوا تھا کہ کسی ادارے کے سربراہ کا نام نہیں لیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کا لفظ یوز کیا جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ انتخابات میں مداخلت بند کرے، سیاست میں مداخلت بند کرے، یہ طے ہوا تھا۔ لیکن اس کے باوجود میاں صاحب نے نام لے لیے ہیں، اور جس کا میں قائل نہیں ہوں، بلاول نے یہ کلیئر کہا ہے کہ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ کسی ادارے کا نام لیں، کسی ادارے کے سربراہ کا نام لیں۔ میں جو تقریریں کر رہا ہوں گلگت بلتستان میں یا جہاں بھی تقریر کر رہا ہوں، تو ہم کسی ادارے کا نام نہیں لے رہے۔ تو ایک بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے پیپلز پارٹی کی۔ اب قمر زمان قائرہ وضاحتیں کر رہی ہیں کہ ہم نے بھی، حالانکہ پیپلز پارٹی نے، مجھے یاد ہے 2018 کے انتخابات جب ہو رہے تھے تو ان دنوں میں جنرل فیض حمید کا نام پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ٹی وی چینلز پر آپ کر لیا تھا۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو دنیا ٹی وی کامران خان کے شو میں مصطفیٰ نواز کھوکھر ترجمان ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے، بلاول بھٹو زرداری کے، انہوں نے نام لیا تھا جنرل فیض حمید کا، 2 اور بھی فوجی افسران کے نام لیے تھے کہ یہ دھاندلی کرا رہے ہیں، جس پر کامران خان نے پھر وہ پروگرام ان کا کاٹ دیا تھا، ان کو کہا تھا کہ نام آپ کسی کے نہ لیں۔ تو یہ پیپلز پارٹی نام لیتی رہی ہے، خود بھی جنرل فیض حمید کا بھی، اور بھی 2 فوجی افسران کے، کہ یہ ملوث ہیں اس میں، لیکن آج پیپلز پارٹی نام لینے سے کترا رہی ہے۔ اور پیپلز پارٹی نے جو اعتراض جو چیئرمین نے کیا ہے بلاول بھٹو زرداری نے، یہ خود ایک پی ڈی ایم کی تحریک کو ایک دھچکہ پہنچانے کے برابر ہے، میرا خیال ہے۔ اس سے غلط فہمیاں اور بڑھیں گی، وضاحتیں آئیں گی۔ پیپلز پارٹی جب چاہتی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان کوئی غلط فہمی نہ ہو، پیدا نہ ہو، تو اس وقت پیپلز پارٹی مصلحت سے کام لیتی رہی ہے۔ ماضی میں ایسی مثالیں موجود رہی ہیں
کہ پیپلز پارٹی جس طرح اے پی سی ڈیلے ہو رہی تھی، بلاول بھٹو زرداری نے میاں صاحب کو شہباز شریف کو کہا تھا کہ آپ اے پی سی کی میزبانی کریں، آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، لیکن وہ کرونا کا شکار ہوئے تھے، کوارنٹائن ہو گئے تھے، تو ڈیلے ہو رہی تھی، تو پیپلز پارٹی میڈیا میں آ کر بات کرنے سے کترا رہی تھی۔ میری پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے بات ہوتی رہتی تھی، ان دنوں میں وہ کہتے تھے کہ آف دا ریکارڈ کہہ دیتے تھے کہ یار یہ نون لیگ نہیں چاہتی کہ اے پی سی ہو، شہباز شریف نہیں چاہتے، لیکن آن دا ریکارڈ آنے سے کتراتے تھے۔ کیوں کتراتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ بھائی آن دا ریکارڈ آئیں گے تو پھر غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، اپوزیشن اتحاد کو نقصان پہنچے گا۔ تو آج بلاول بھٹو زرداری نے کیوں حکمت عملی سے کام نہیں لیا کہ اب آن دا ریکارڈ بات کرنے سے کیوں اوائڈ نہیں کیا؟ آف دا ریکارڈ گپ شپ میں چل جاتا ہے، لیکن آن دا ریکارڈ اتنے بڑے پلیٹ فارم پر یہ بات کیوں کی؟ مسئلے سے کام کیوں نہیں لیا؟ اگر پہلے لیتے رہے ہیں تو آج بھی لے لیتے، لیکن نہیں لیا، تو اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی اس تحریک کو دھچکہ پہنچانے کے چکر میں پڑ گئی ہے۔ اب پیپلز پارٹی کی تو میں سندھی ہوں، مجھے دوست کہتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کے حامی ہیں، میں کسی کا حامی نہیں ہوں بھائی، میں آئین کا حامی ہوں، میں اس ملک کا حامی ہوں، جمہوری نظام کا حامی ہوں۔ نون لیگ اگر صحیح ہوگی تو ہم اس کی حمایت کریں گے، ہمیں لگے گا کہ پیپلز پارٹی درست کر رہی ہے تو پیپلز پارٹی کی حمایت کریں گے، مولانا درست کر رہے ہیں تو مولانا کی حمایت کریں گے، جو ایون عمران خان درست کریں گے، کوئی اچھا کام کریں گے جس کی توقع تو ہے نہیں، لیکن کریں گے تو ہم ان کی بھی حمایت کریں گے۔ بہرحال پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے اس انٹرویو نے ایک بڑا بھونچال سا مچا دیا ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر۔ آگے ری ایکشن کیا آتا ہے، میں کوشش کروں گا کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ یا مولانا کے ساتھ بھی میری بات ہو یا انٹرویو ہو تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔